حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ میں اسلام کی حقانیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد و نصرت کو زمانے بھر کے لیے آشکارا کر دیا۔ مصر میں یہ دستور تھا کہ قبطی مہینے بؤنا کی 12 تاریخ یعنی 25 مئی کو ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح عمدہ کپڑوں اور زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ اس رسم کو انجام نہ دیا جائے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ انہیں یہ رسم انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے انہیں منع کر دیا اور فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کو مسلمانوں کی آزمائش منظور تھی، اس لیے جب رسم کو انجام دینے کی تاریخ گزر گئی تو دریا کا پانی واقعی خشک ہونے لگا۔ جون اور جولائی گزر کر اگست شروع ہو گیا مگر دریا میں پانی رواں نہ ہوا، نہریں بھی خشک اور کھیت بنجر ہو گئے اور مقامی لوگوں نے تنگ آ کر ملک سے نقل مکانی کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیج دی۔ انہوں نے جواب میں لکھا، تم نے جو کیا بالکل درست کیا، میرے اس خط کے ساتھ ایک پرچہ ہے، اسے دریائے نیل میں پھینک دینا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرچہ دیکھا تو اس میں تحریر تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف سے مصر والوں کے دریائے نیل کے نام۔ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد و قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تیرا پانی جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت وہ پرچہ دریائے نیل میں پھینک کر لوٹ آئے۔ مقامی لوگ نقل مکانی کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان باندھ چکے تھے مگر صبح کو انہوں نے دیکھا کہ دریا میں پانی موجیں مار رہا ہے۔ ناپ کر دیکھا گیا تو 24 فٹ پانی تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ فرعونوں کی یہ رسم بد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت ایسی مٹی کہ اب صرف تاریخ کے اوراق ہی میں باقی رہ گئی ہے۔